سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کے پی کے میں ایک نیا آپریشن شروع ہونے والا ہے۔ کیا وجہ بتائی جا رہی ہے کہ افغانستان والے پاکستان میں گھس آئے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے نا کہ افغانستان والے کیسے آ گئے ہیں اور کس وجہ سے آ گئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ہم نے انہیں تکلیف کیوں دی ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ ہم پہ آ کے جناب ہمیں تنگ کریں گے، ہمیں ماریں گے، پھر عوام کے ساتھ ان کا کیا مسئلہ ہے، تو اس کا جواب وہ دینے کے بجائے جناب کہتے ہیں کہ جناب اس کو اٹھا کے لے آؤ۔ اور اس کے بعد اگر پوچھا جائے کہ آپ لوگ اگر بارڈر پہ موجود ہیں، پورے پاکستان کی اگر آبادی 26 کروڑ اور 7 لاکھ ہے، تو اس میں 7 لاکھ افراد کے لیے پورے پاکستان کا 80% بجٹ ہے، اور 20% بجٹ سے جو ہے نا 26 لاکھ بندہ وہ مستفید ہو رہا ہے، تو وہ جو 80% بجٹ ہے آپ اس کو کس جگہ لگا رہے ہیں، آپ کس طرح کی بارڈر کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے وہ افغانستان والے ادھر کیسے آ گئے ہیں۔ اور افغانستان کے نزدیک بھی رشیا بھی ہے، دوسری اسٹیٹ بھی ہیں، ایران بھی ہے، وہ پاکستان میں کیوں آ کے جناب جو بھی دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا جائے تو پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور پھر پریس کانفرنس کرتے ہوئے جناب جو بندے نے یہ سوال پوچھے ہوتے ہیں اس کو غدار ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ جس طرح آپ نے عمران خان کے ساتھ دیکھا ہے کہ اس کو بھی اسی طرح سے غدار ڈکلیئر کیا گیا، اس پہ جناب توشہ خانہ ڈال دیا گیا، اس پہ جناب سائفر کا کیس ڈال دیا گیا، اس کے اوپر جناب اس کی بیگم کیا جناب شادی عدالت میں تڑوا کے جناب اس کے بعد اس عورت کو بجائے کہ بنی جیل میں رکھنے کے اس کو اسی خاوند کے ہار کے جسے طلاق دلوائی گئی کورٹ کے تھرو، اس کے بدلے 10 سال سزا دی گئی، اسی کے گھر میں جناب اس کو جناب اس کی سب جیل بنا دی گئی اپنی مرضی سے۔ اب آپ لوگوں سے سوال ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ افغانستان والے جو ہے بارڈر کراس کر کے آگے دہشت گردی کرنے آ گئے ہیں، وہ اسلحہ لے کے کیسے آ گئے ہیں، وہ ان کا مقصد عوام کو مارنے کا کیا مقصد ہے۔ جو پہلے بلاسٹ ہوتے تھے اس کو ہم نے ابھی تک کبھی شو نہیں کیا کہ کون ذمہ داران تھے، جو ذمہ داران ہوتے ہیں وہ مر گئے ہوتے ہیں۔ ان سے یہی سوال ہے کہ اب دوبارہ آپریشن کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ملک تو پہلے ہی ڈوب چکا ہے، آپ کو تو اپنے اندر بھی اس چیز میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کا جو وفادار ہے، جو محبت وطن ہے، اس کو ہم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس کو جناب ہم جو ہے کہتے ہیں کہ ہم ہماری بات مانو۔ اور ایک بات ہے کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جناب پاکستان سے منافقت کس کو ہے، پاکستان کس وجہ سے جناب پیچھے جا رہا ہے، پاکستان کو کون نہیں آگے آنے دے رہا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ جناب پاکستان میں معدنیات ہیں، پاکستان میں ہر قسم کے خزانے ہیں، جہاں پہ معدنیات ہوتی ہیں وہ نوگو ایریا ہو جاتا ہے، جہاں پہ معدنیات ہوتی ہیں جناب وہاں پہ جناب آپ آپریشن شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پی کو میں کیا آپریشن ہونے رہا ہے، وہاں بھی معدنیات ہوں گی، کوئی چیز نکل آئی ہوگی، اس کے بعد جناب نو گو ایریا کر کے جناب جب کور اپ کر لیں گے، پھر ان کے محل جناب آسٹریلیا، انگلینڈ، بیلجیم، یو کے ہر جگہ بن جائیں گے، اور جب واپس آئیں گے تو جناب اس کے بعد ان کو جناب وہ بچے جو ہیں مارے جائیں گے، ان کو بڑے بڑے مارے جائیں گے۔ ایک بندے کو ڈھونڈنے کے لیے پورے بلڈنگ تباہ کر دیتے ہیں، تو بعد میں کہتے ہیں بندہ کون تھا جی، اس کی تصویر دکھا دیتے ہیں، بس کیا کہتے ہیں جی اس جگہ شک تھا۔ ایک بندے کو مارنے کے لیے جناب کئی بچوں کو یتیم کر دیتے ہیں، پھر وہ بچے آ کے ہمارے علاقے میں آ کے درسگاہوں میں پڑھتے ہیں، پھر ان کے اندر نفرت کون جگا رہا ہے، یہی لوگ جگا رہے ہیں جو کہ 80% بجٹ لے رہے ہیں۔ 26 کروڑ 7 لاکھ میں سے 7 لاکھ لوگوں کے نام پہ 80% بجٹ ہے، اور 26 کروڑ سے جناب وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ اب کس نے آواز اٹھانی ہے، کس نے کچھ کرنا ہے؟ یہ تب ہی ممکن ہے جب پنجاب کے لوگ سڑکوں پہ آئیں گے۔ آج آ جاؤ تو کامیاب ہو، کل آؤ تو پھر بھی کامیاب ہو، لیکن یہ ہے کہ جتنی دیر کرو گے اتنا آپ تنزل میں جا رہے ہو، آپ تنزلی میں جا رہے ہو۔ آپ کو ایک وقت آئے گا آپ کو بڑے بڑے مڈل کلاس لوگوں کو کھانے کی روٹی نہیں ملے گی، غریب مر گیا تو غریب کے بعد جناب یہ مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر میں آ جائیں گے، لیٹ کلاس لوگ ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں کس وقت فلائٹ لے کے باہر چلے جائیں۔ پاکستان کا سوچیں، یہ عوام نے سوچنا ہے، ورنہ یہ لوگ جو ہے 7 لاکھ پہ اوپر جو 500 بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ ہمارے ملک کو لوٹ کے کھا جائے گا۔ جب جل چاہتا ہے جناب عورتوں کو اٹھا لیتے ہیں، عورتوں کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، کسی کو غدار ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ ہم نے جناب فیصلہ کرنا ہے۔ فی امان اللہ۔